نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کام ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب اس مبارک ہفتہ وار قرآن انسائیکلوپیڈیا کلاس اور درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع و مبارک عطا فرمائے. آج کی یہ نشست محترم علامہ ڈاکٹر قمر صاحب کے بھائی مرحوم مغفور کے احسان ثواب کے سلسلے میں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار قرب میں اپنے خاص اور محبوب بندوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ علیہ السلام کی جمیع امت کے تمام مرحومین کو اپنی رحمت کے صدقے سے بخشش و مغفرت کی خیرات نصیب فرمائے. آمین. چند باتیں میں احسان ثواب اور مرحومین کو اللہ رب العزت ان کے پیار کرنے والے اور مواہدین کی طرف سے بھیجے جانے والے تحفوں کو اور ان کی طرف سے کیے جانے والے اعمال کو اور اعمال کر کے ان کو ہدیہ کرنے کو جس طرح رب کائنات قبول فرماتا ہے اس پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معروف حدیث پاک ہے جس پر اکثر گفتگو ہم نے کی ہے اور کی جاتی ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ وہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے. اس میں سے ایک علم نافع ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک نیک اولاد ہے کہ جو انسان کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے. اسی مضمون کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے 7 باتوں کا ذکر فرمایا. 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر قبر میں بھی جاری رہتا ہے. کثرت کے ساتھ جب بیان کی جاتی ہے تو وہ 3 جو میں نے پہلے عرض کر دی اس پر بات کی جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے 7 چیزوں کو بھی بیان فرمایا. یہ 7 عمل ایسے ہیں کہ ان کا اجر ہے اور ان کا جو ثواب ہے وہ انسان کی قبر میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اس میں بھی آقا علیہ السلام نے پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ علم کے حوالے سے بیان فرمائی کہ کسی کو علم سکھایا جائے. اور علم کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ علم نافع اور دین کا علم کہ کسی کو دین کا علم پڑھایا جائے، یہ استاد ہو سکتا ہے، یا کسی کو پڑھنے میں مدد کی جائے. اپنی اولاد کو انسان سکھا سکتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتا ہے، یا کہیں پر اگر علم سیکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو وہاں پر اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے. اس کی بہت ساری صورتیں کہ انسان کسی دین سیکھنے والے طالب علم کی کسی طرح بھی ہیلپ کر لے، اس کا حصہ اس میں شامل. دوسری چیز آ کر کہ
پانی کی کمی ہے کہیں پر تو لوگوں کے لیے پانی کی فراوانی آسان کر دینا. جیسے اس وقت کنویں بنائے جاتے تھے یا کنویں دے کر صحابہ کرام نے وقت کیے تو پانی کسی کے لیے اس کو مہیا کرنا. یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو صرف پانی ضرورت ہے، وہ مسافر ہے یا اس کو تھوڑی دیر کے لیے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پورا کنواں کھدوایا یا نہر بنا دی، یا کسی کو تھوڑی دیر ایک وقت کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا، تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت قبر میں جاری رکھتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی درخت لگایا، آپ نے سنا ہوگا کہ درخت لگانا سب ہے جاریہ ہے، تو اس کا اجر بھی اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے مسجد بنوائی یا مدرسہ قائم کیا، اس کا اجر بھی اس کے چلے جانے کے بعد جاری رہتا ہے. چھٹی چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قرآن کریم کو وراثت میں چھوڑ جانا، اس کا بھی اجر اللہ رب العزت اس کے لیے قبر میں جانے کے بعد جاری رکھتا ہے. اور اگلی بات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ اولاد کو دین سکھا جانا، کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس حدیث بات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 چیزوں کا ذکر فرمایا. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا جب علامہ صاحب کے ایسا سواب کل کی محفل ہم نے چیرم کی یہاں پر کی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ علامہ صاحب محترم قمر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے ساتھ اور دین کے علم کے ساتھ ان کا جو تعلق جڑا ہوا ان کے بھائی کی محبت اور شفقت کی وجہ سے ہوا ہے. اور 18 سال تک مصر میں اسی خدمت دین اور علم سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ انہوں نے 18 سال کا عرصہ ہے، لمبا عرصہ ہے، ایک زندگی انہوں نے وہاں پر گزارا. تو ان کے لیے جو بھی یعنی سرپرستی تھی، محبت تھی، خدمت تھی یا شفقت تھی یا سر پہ ہاتھ تھا، وہ انہیں کے مرحوم بھائی جان کا تھا کہ جن کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یہ مکمل کر پائے. اس تصور میں ایک بات سمجھنی ہے. تو ان دونوں احادیث کو اگر ملا کر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ علم نافع کا ذکر فرمایا. یعنی اس میں 3 چیزیں ہیں اور اس میں 7 دونوں مقامات پر، مگر ابتدا جس چیز سے کی گئی ہے وہ علم سے کی گئی، علم نافع. اور پھر اس کے بعد الگ سے یہ بھی کہا کہ پیچھے ایسا کوئی وارث چھوڑ جانا کہ جو اس کو ایسا دین سکھایا ہے کہ وہ جانے کے بعد دعا کر کے یاد کرتا رہے. تو یہ وہ امور ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا اجر اور ان کا ثواب انسان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جاری اور ساری رہتا ہے. مسلمانوں نے غزوہ بدر میں جنگ میں جب کفار کو قیدی بنایا تو قیدی فدیہ دے کر آزادی لے لیتے تھے. جو قیدی فدیہ نہیں دے سک رہے تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے جو ان کے لیے شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. میں اس علم کی اہمیت پر اور اس کو یعنی اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر کتنا بلند مقام دیا ہے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو وہ قیدی جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے ان کی آزادی کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے جو فدیہ دے کر آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے ان کو یہ فرمایا گیا کہ تم ہمارے لوگوں کو 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزادی دے دیں گے. یعنی وہ لوگ جو جنگ میں آپ کے ساتھ مرنے مارنے کے لیے اترے ہوئے میدان میں اور جانی دشمن ہیں اور سامنے آنے پر پھر کوئی بھی جنگ میں کسی پر رحم نہیں کرتا، ان کو اگر قید کر کے آپ لے آئے ہیں تو ان کی آزادی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبیل ان کو بتائی وہ اس علم کی وجہ سے ان کو آزادی دی گئی کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. تو اس علم کو اللہ رب العزت نے پہلی وحی فرمایا اور اس پر بات کرتے ہیں دین کا حسن فرمایا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت پر اتنے مقامات بیان فرمائے کہ صاحب علم ہو جانا اور عالم ہو جانا تو بڑی بات ہے. جو علم کے راستے پر چلتا ہے فرمایا وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اور جب تک وہ گھر نہیں آتا اللہ کے راستے پر ہے، اور اگر اس راستے میں اس کو موت آ جائے تو شہادت کا مقام حاصل ہوگا. تو اس علم کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمت اور اتنی فضیلت عطا فرمائی. تو جو شخص کسی کو اس راستے پر چلا دیتا ہے اور اس سے علم سیکھ کر وہ دین کی خدمت کرتا ہے اور لوگوں کے احوال کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے اور
اللہ کے دین کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے، اگر کسی نے ہیلپ کر کے کسی شخص کو اس مقام تک پہنچایا ہے تو یقیناً اس کا اجر اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت اور اس کی مہربانی کا ہم اپنی عقل ناقص سے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں جو سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے یا قرآن مجید نے اگر کوئی بات بیان کر دی ہے تو اس کے بعد کسی اور آپشن کا، کسی اور اگر مگر کا، کسی اور تشریح اور تصحیح کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہاں کوئی آپشن نکالیں، مگر کسی قرآن سے اور کسی آقا علیہ السلام کے فرامین سے جو ایک بات اور پتہ چلتی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کسی کی رزق کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، کسی کے عذاب اور سزا کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، حتیٰ کہ کسی کے جہنم میں چلے جانے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس دن کے کسی عمل پر اس کی بخشش کر دی، یعنی اس نے قیامت کے دن کوئی عمل ایسا کیا کہ اس کی بخشش ہوگی، حالانکہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جو قیامت اور آخرت ہے وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، اور وہاں جا کر کرنے پر بھی اللہ رب العزت اس کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ایک معروف حدیث ہے، جو واقعہ بڑا دلچسپ پر میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور کسی کی حوالے سے وہ یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یا میرا یہ حق مارا تھا، یا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، آج تو اس سے بدلہ لے لے، میں دنیا میں اس سے بدلہ نہیں دے سکا۔ ابھی قیامت کے دن کا حوال آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ یہ جو شخص میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے اس کو ذرا میری جنت دکھا کر لاؤ، تو فرشتے اس کو لے جائیں گے اٹھا کر اور جنت دکھا کر واپس لے آئیں گے۔ تو جنت، اب چونکہ ہم نے سنا ہوا ہے، اس کو دیکھا تو نہیں آنکھوں سے، تو وہ دیکھ کر جب آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ یاد کرے گا یا رب کائنات، یہ تو اتنی عظیم جنت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ یا تو کسی نبی کو ملے گا یا کسی شہید کو ملے گا۔ اب وہ شخص دیکھنے کے بعد اپنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ کوئی اور اس کے قابل ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بلند اور عظیم مقام۔ تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ ایسی بات نہیں ہے، اس جنت میں وہ جائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا، اس کی ایک قیمت ہے، جو قیمت ادا کر دے وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب کائنات، یہ تو پھر بہت بڑی قیمتی جگہ ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات اس سے فرمائے گا کہ تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو اس کی قیمت ادا۔ تو وہ عرض کرے گا مالک میرے پاس اس کی کیا قیمت ہے، میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رب کائنات فرمائے گا کہ جس شخص کا معاملہ تم لے کر میرے پاس آئے تھے، جس کی شکایت تم نے میرے پاس پیش کی ہے، اگر تم اسے معاف کر دو تو تمہاری اس معافی کے عمل پر میں تمہیں جنت دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دنیا میں تو ہمیں معاف کرنا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے وہ معاملہ نہیں ہے، تو چونکہ وہ جنت دے کر آیا ہوا ہوگا تو وہ کہے گا مالک میں اس کو معاف کرتا ہوں، اگر اس پر مجھے جنت کر دے گا تو میں معاف کرتا ہوں، اور وہ دوڑ پڑے گا جنت کی طرف۔ واقعہ سلام نے فرمایا کہ رب کائنات اس سے فرمائے گا کہ جنت میں جانے سے پہلے ذرا فیصلہ سن جاؤ، جو کیس تم لے کر آئے تھے۔ وہ عرض کرے گا مالک کیا حکم ہے؟ رب کائنات فرمائے گا کہ اگر تم نے اسے معاف کر دیا ہے تو پھر تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، سبحان اللہ۔ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ اللہ رب العزت جب اس دن کی عمل پر، اور اس دن قیامت کے فیصلے کا دن ہے، اس دن اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس پر یہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو کوئی شخص اس دنیا میں ایسی نیکی چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ نیکی بھی دنیا سے منسلک کوئی نیکی نہیں ہے کہ اس نے دنیا کی کوئی نعمت چھوڑی ہے یا دنیا کی کوئی چیز چھوڑ گیا کہ جو لوگوں کے کام آ رہی ہے، وہ ایسی چیز چھوڑ کے گیا کہ جو دین کی ہے اور دین کی خدمت کے لیے وقف کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے دین کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اور دین کو پھیلانے میں وہ شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی ایسی چیز پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کا اجر اور اس کی نعمت اور اس کی وجہ سے اس پر جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتیں اور کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک مشاہدہ ہی کافی ہے۔ اگر ہم توجہ کر لیں، یا بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ مردے کو عذاب ہو رہا تھا، ریف میں تھا، وہ سزا ہو رہی تھی، اور آپ تشریف لے گئے، اور جب تھوڑا آگے چلے گئے اور اپنے کام سے جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی قبر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس مردے کا عذاب ختم ہو چکا ہے اور وہ راحت میں ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے مالک، یہ اس مردے کو جو عذاب میرے جاتے ہوئے ہو رہا تھا اور اب واپسی پر نہیں ہے،
تو کیا اس کی سزا پوری ہوئی ہے یا کوئی عمل اس کے کام آیا ہے کہ کس وجہ سے اس کی بخشش ہوئی ہے؟ اب یہ سوال کرنا اس لیے تھا کہ ہم تک خبر پہنچے. تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ جب فوت ہونے لگا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی اور حاملہ تھی. تو اس نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی تھی اور وصیت کی تھی جو بچہ میرا پیدا ہوگا اس کو دین کا علم سکھانا. اور آج پہلے دن اس کی بیوی اس کو مدرسے میں چھوڑنے آئی ہے اور اس نے اپنے استاد کے پاس بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. تو اس بچے معصوم نے جب اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم پکارا ہے تو میری رحمت میں اتنا جوش آیا ہے کہ یہ معصوم اگر اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے اور مان رہا ہے اور پھر اس کے باپ کو میں گرفت اور عذاب میں رکھوں تو یہ بات میری رحمت کے شان نہیں جاتی اور میری رحمت کے خلاف جاتی ہے. تو اس معصوم کی ایک بار رحمان اور رحیم کہنے کا صدقہ میں نے اس کی بخشش کر دی اور اس کے گناہ سے اس کو آزادی عطا کر دی اور عذاب سے رہائی عطا کر دی. تو اس امتوں پر اگر اللہ رب العزت کا رحمت کا اور کرم کا اور مہربانی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر جو اس راستے پر ڈالنے کی نصیحت اور حکم کر گیا ہے کہ میرے بعد تم اسے اس راستے پر ڈالنا، اس نے اپنا کوئی کردار خود پیش نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اس کو دین کے راستے پر ڈالنا. تو اس کے اس ایک حکم کی لاج کے صدقے میں اللہ نے اس پر اگر اتنی مہربانی کی ہے تو یقیناً اگر ان کی محبت اور ان کی خدمت اور ان کی شفقت کے صدقے میں علامہ صاحب نے یہ سارا سفر دین کے علم کا طے کیا ہے تو یقیناً یہ سب ان کے بلندی کے درجات کے لیے، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور ان کی آخرت کا ایک عظیم توشہ ہے. تو جہاں یہ ساری باتیں ہم بیان کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور ان کے اثار ثواب کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہمیں اس سے ایک سبق بھی لینا چاہیے. اور وہ سبق یہ لینا چاہیے کہ یہ ذکر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مرحومین کا کر رہے ہیں تو ہمارے بات کوئی کرے گا. ہمیں زندگی میں اپنا بھی کوئی کردار ایسا پیش کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ان کے اثار ثواب اور ان کی بخشش اور ان کی مغفرت پر بات کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بخشش اور مغفرت اس عمل کے صدقے میں کر رہے ہیں. تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنا کردار اس طرف پیش نہیں کرتے، تو اگر ہم اپنا کردار اس طرف پیش نہیں کرتے تو یقیناً پھر ہمارے لیے اس سے بڑھ کر نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے آپ جانتے ہیں کہ اب اس وقت ہماری مسجد میں جو عالم کورس ہمارا نانی بھائی وغیرہ کا پہلے سے چل رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے، مگر اس کا جو معاملہ ہے مسجد غوث اعظم میں تھا، مسجد فاطمہ الزہرا میں، وہ اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے چلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور اس راستے پر ڈالیں تاکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہماری آخرت کو روشن کرنے کا اور آخرت کو کامیاب کرنے کا راستہ ہے. اور زندگی اور موت کا کسی کے پاس بھی کوئی رزلٹ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایک سانس کی زندگی ہے، اگر آ جائے تو ہے، اگر نہ آئے تو پھر اگلی زندگی ہے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس سینٹر کو بھی اور اس ادارے کے تمام جو معاملات ہم دین کی خدمت کے لیے چلا رہے ہیں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہمیں اس کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.